بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈھیر پر جھاڑ دیا تاکہ روٹی کے ٹکڑوں اور ہڈیوں کو جانور کھائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9-10 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ میں بچے کو لے کر قیام گاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا والی اور غلاموں کا مولا تھا۔ میرے اس برتاؤ سے بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے پوچھا کہ بیٹا، تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا کہ بیٹا، میرے ساتھ پاکستان چلو گے؟ وہاں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل بن جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ اور اپنی والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس آ گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کے اخراجات سے پریشان تھی۔ اس نے فوراً ہی اجازت دے دی۔ بچہ فوراً واپس آ گیا اور مولانا صاحب کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ وہاں چنے ملتے ہیں؟ مولانا عثمانی صاحب نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں ملتی ہیں۔ مولانا صاحب کا بیان ہے، میں انگلی پکڑ کر مسجد نبوی والسلام میں وہ میرے ساتھ آیا اور تھک کر رہ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو، اور پوچھا، بابا کیا یہ دروازہ اور روضہ مبارک بھی وہاں ملے گا؟ میں نے کہا کہ بیٹا، اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا، میری انگلی چھوڑ دی اور بولا، بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک پیاس بجھاتا رہوں گا جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حق کا سچا عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے اور روز قیامت ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ چار نوجوان کعبہ میں جمع ہو گئے۔ چاروں قریش کے نوجوان تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ ان میں سے ہر ایک رکن یمانی پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے کے لیے دعا مانگے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے دعا مانگی، اے اللہ تو عظیم ہے اور تجھ سے عظیم چیزیں ہی مانگی جا سکتی ہیں، اس لیے میں تجھے تیرے عرش، تیرے حرم، تیرے نبی اور تیری ذات کا حرمت کا واسطہ دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ حجاز کی سرزمین پر میری حکومت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوسرے نوجوان نے رکن یمانی کو پکڑا اور یہ دعا مانگی، الہی تو کائنات کی ہر شے کا مالک ہے، اگر میں ہر ایک چیز کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے، میں تجھ سے تیری قدرت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ میں عراق کا والی بن جاؤں۔ اس کے بعد تیسرا نوجوان نے رکن یمانی کو پکڑا اور یہ دعا مانگی، اے ارض و سما کے مالک، میں تجھ سے ایسی چیز مانگتا ہوں جس کو تیرے اطاعت گزار بندوں نے تیرے حکم سے مانگا ہے۔ میں تجھ سے تیری ذات کی کبریائی، تیری مخلوقات اور اہل حرم کے حق کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک مشرق اور مغرب پر میری حکومت نہ قائم ہو جائے، اور جو شخص میرے خلاف کھڑا ہو اس کا سر نہ کچل دوں۔ اس کے بعد چوتھے نوجوان کی باری آئی۔ اس نے رکن یمانی کو پکڑ کر دعا مانگی، اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے،
میں تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں جو تیرے غضب پر غالب ہے، مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا، مجھے اس عالم میں جنت عطا فرمانا۔ ان چاروں میں پہلے نوجوان حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشر میں شامل ہیں۔ اللہ کے رسول کی طرف سے جن 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی ان میں سے ایک ہیں۔ دوسرے نوجوان حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے چھوٹے بھائی۔ تیسرے نوجوان عبد الملک بن مروان تھے اور چوتھے نوجوان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند نے اپنی دعا میں آخرت کی بھلائی مانگی۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما آپ کی سگی بہن تھیں۔ آپ نبوت کے دوسرے سال پیدا ہوئے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ 6 سال کے تھے۔ والد کے اسلام قبول کرنے پر یہ خود بخود اسلام کے دامن میں آ گئے۔ ان کی پرورش خالص اسلامی ماحول میں ہوئی۔